الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن رحمتي وسعت كل شيء آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، بندے کی نافرمانیاں اور اللہ رب العزت کی عنایتیں، اس عنوان سے متعلق بیان کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج بھی دیکھیں اسی عنوان کو سامنے رکھ کر میں اپنے اکابر سے سیکھی ہوئی کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ بس آپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ صحیح صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے۔ دیکھیں، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ جب مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ دعا مانگتے اور دعا مانگتے ہوئے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تو آپ ان آنسوؤں کو اپنے چہرے پر مل لیا کرتے۔ ایک مرتبہ ایک طالب علم نے دیکھ لیا، اس نے پوچھا کہ حضرت آپ کا یہ عمل کس بنا پر ہے، یعنی آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ فرمانے لگے کہ میں یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان آنسوؤں کی برکت سے میرے چہرے کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیں۔ وہ بھی طالب علم تھا، کہنے لگا کہ حضرت اگر چہرہ جہنم کی آگ سے بچ بھی گیا، اگر چہرہ جہنم کی آگ سے بچ بھی گیا اور جسم کے باقی اعضاء نہ بچے تو پھر کیا فائدہ؟ اس پر حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ نے ایک عجیب واقعہ سنایا۔ آپ جتنی توجہ کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اپنے رب کی محبت اسی قدر ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی۔ اس پر حضرت نے فرمایا کہ اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ کے دور میں ایک وزیر کا انتقال ہو گیا۔ اس کا ایک بچہ تھا تو وہ کم عمر کا، لیکن تھا بڑا سمجھدار۔ اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ نے ایک مرتبہ دل لگی کی خاطر اس بچے کو اپنے پاس بلایا۔ جس وقت وہ بچہ آیا اور حاضر ہوا، اس وقت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ تالاب میں نہا رہے تھے۔ آپ اسے دیکھ کر کنارے پر آ گئے۔ وہ بچہ آپ کے قریب آیا، اس نے سلام کیا، آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد جب اس بچے نے مصافحہ کیا تو اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ نے اس کے ہاتھوں کی انگلیاں مضبوطی سے پکڑ لی، کس کے پکڑ لی، اور اس کے بعد فرمانے لگے کہ میں تمہیں کھینچ کر پانی کے اندر ڈال دوں، میں تمہیں کھینچ کر پانی کے اندر ڈبو دوں۔ یہ سن کر وہ چھوٹا سا بچہ ہنسنے لگا۔ بادشاہ بڑے حیران ہوئے کہ بھئی بچے کو تو گھبرانا چاہیے تھا، بچے کو ڈرنا چاہیے تھا، لیکن بچہ ہے کہ ہنس رہا ہے، اور لوگوں سے سنا بھی ہے کہ بچہ بڑا سمجھدار ہے۔ خیر، بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ بھئی تو ہنس کیوں رہا ہے؟ وہ چھوٹا سا بچہ کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، میرے ہاتھوں کی چند انگلیاں آپ کے ہاتھوں میں ہیں تو پھر مجھے ڈوبنے کا کیا ڈر؟ مطلب یہ تھا کہ میرے ہاتھوں کی انگلیاں آپ کے ہاتھوں میں ہوں اور میں ڈوبنے سے ڈرنے لگوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ میرے ہاتھوں کی انگلیاں آپ کے ہاتھوں میں ہوں تو میں ڈوب نہیں سکتا، آپ اپنی نگاہوں کے سامنے مجھے ڈوبتا ہوا دیکھ نہیں سکتے۔ اس واقعے کو سنا کر مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں
کہ اس ایک چھوٹے سے بچے کو ایک بادشاہ کے انگلیاں پکڑنے پر اتنا اعتماد ہے، تو ہمیں بھی اللہ رب العزت کی رحمت پر اتنا اعتماد اور بھروسہ ہونا چاہیے کہ اگر اللہ رب العزت ہمارے چہرے کو جہنم کی آگ سے بری فرمائیں گے تو ساتھ ساتھ جسم کے باقی اعضاء کو بھی جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیں گے، محفوظ فرما دیں گے۔ اور یاد رکھیں، ہر دینے والا اپنی حیثیت کے مطابق دیا کرتا۔ عربی کا مشہور مقولہ ہے کہ لا يحمل عطاء الملک الا متاعہ، کہ بادشاہ کی جو دین ہوا کرتی ہے، بادشاہ کے جو تحفے ہوا کرتے ہیں، وہ بادشاہوں کی سواری ہی اٹھایا کرتی۔ اس لیے اللہ رب العزت کی ذات سے بہترین حسن ظن رکھیں، اللہ رب العزت کی ذات پر بہترین گمان رکھیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنی شان کریمی کے مطابق ہمارے ساتھ بہتر سے بہتر معاملہ فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت اپنی قدر جو ہے وہ اپنے ہر بندے کے دل میں پیدا فرما دے۔ اس پر دیکھیں، ایک اور واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ حدیث کی ایک کتاب ہے تنبیہ الغافلین، اس کتاب کے لکھنے والے ہیں فقی ابو اللیث سمرقندی علیہ الرحمہ۔ آپ نے یہ حدیث مبارکہ نقل کی ہے اور یہ واقعہ بھی نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی رحمت سے یہ بعید نہیں کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کے گناہوں پر عفو و درگزر کا قلم پھیر دیں۔ اللہ رب العزت کی رحمت سے یہ بعید نہیں کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیں۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے، 100 میں ایک کم۔ ایک مرتبہ اس بندے کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں بڑا گناہ گار ہوں، میں بڑا خطا کار ہوں، میں بڑا ہی بدکار ہوں، کیا میرے لیے توبہ کی کوئی گنجائش ہو سکتی ہے؟ کیا میرے لیے توبہ کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ وہ بندہ توبہ کے ارادے سے ایک راہب کے پاس گیا اور اسے جا کر کے سارا ماجرا سنایا کہ حضرت میں نے 99 قتل کیے ہیں، بتائیے کیا میرے لیے توبہ کی کوئی صورت ہے؟ یہ سن کر وہ راہب کہنے لگا کہ تو نے 99 قتل کیے اور اب کہتا ہے کہ میں توبہ کر لوں، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ اس راہب کا مطلب یہ تھا کہ تیری توبہ قبول ہو ہی نہیں سکتی۔ اس اللہ کے بندے کو غصہ آ گیا، کہنے لگا کہ لا، میں ابھی کے ابھی سینچری مکمل کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے اس راہب کا بھی کام تمام کر دیا، اسے بھی نمٹا دیا، قتل کر دیا۔ لیکن دیکھیں پھر احساس ہوا، اس کے بعد ایک دوسرے راہب کے پاس گیا اور اس سے کہنے لگا کہ حضرت میں نے 100 قتل کیے ہیں، بتائیے کیا میرے لیے توبہ کی کوئی صورت ہے؟ وہ راہب کہنے لگا کہ بھائی میں تیری توبہ کی قبولیت کے بارے میں تو کوئی حتمی اور یقینی فیصلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ تو نے گناہ بہت کیے ہیں، تیرا جرم جو ہے وہ بہت ہی زیادہ سنگین ہے۔ ہاں البتہ ایک مشورہ دیتا ہوں، اور وہ مشورہ یہ ہے کہ یہاں قریب ہی 2 بستیاں ہیں۔ ایک بستی ایسی ہیں جس کے رہنے والے جو ہیں وہ جنتیوں جیسے اعمال کرتے ہیں، یعنی اچھے اچھے اعمال کرتے ہیں۔ اس بستی کے اندر اللہ کے نیک بندوں کے سوا کوئی دوسرا بندہ نہیں رہتا۔ اور وہیں قریب میں دوسری بستی ہے جس کے رہنے والے صرف اور صرف جہنم کے لوگوں جیسے اعمال کرتے۔ اگر تو ان اللہ والوں کی بستی میں چلا جائے، اگر تو ان نیک بندوں کی صحبت اختیار کر لے، اگر تو ان نیک لوگوں جیسے اعمال کرنے لگے، تو پھر مجھے امید ہے
کہ تیری توبہ کی قبولیت کے بارے میں کسی بھی قسم کے شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی۔ وہ بندہ میرے پیارے بھائیوں توبہ کے ارادے سے اسی نیک لوگوں کی بستی کی طرف چل پڑا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ راستے میں اس کا انتقال ہو گیا، اس کی روح پرواز کر گئی۔ دیکھیں جب اس کی روح نے پرواز کیا تو اس کی روح کو لینے کے لیے جنت اور جہنم دونوں کے فرشتے آ گئے۔ جنت کے فرشتوں نے کہا کہ اس بندے کو ہم اپنے ساتھ لے کر کے جائیں گے، اور جہنم کے فرشتوں نے کہا کہ نہیں، ہم اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ جنت والے فرشتوں کی یہ دلیل تھی کہ یہ اللہ کا بندہ توبہ کے ارادے سے گھر سے باہر نکلا تھا، یہ اللہ کا بندہ توبہ کے ارادے سے جا رہا تھا، اس لیے یہ جنت کا مستحق ہے، ہم اسے لے جا کر جنت کے اندر داخل کریں گے۔ اور دیکھیں جہنم والے فرشتوں کی یہ دلیل تھی کہ بھلے سے یہ بندہ توبہ کے ارادے سے نکلا تھا لیکن ابھی تک اس نے توبہ نہیں کی تھی، اس لیے یہ جہنم کا مستحق ہے، ہم اسے اپنے ساتھ لے جائیں گے اور جہنم کے اندر داخل کریں گے۔ بہرحال میرے پیارے بھائیوں معاملہ پہنچا اللہ رب العزت کے دربار میں۔ فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ آپ ہی بتائیں کہ ہم اس بندے کے ساتھ کیا سلوک کریں۔ اللہ رب العزت کی شان کریمی دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم دونوں طرف سے زمین کی پیمائش کرو، تم دونوں طرف سے زمین کو ناپو، یہ بندہ جس بستی کے زیادہ قریب ہوگا ہم اسی بستی والوں میں داخل فرما دیں گے۔ آپ اللہ رب العزت کی شان رحمت دیکھیں کہ جب میرے پیارے بھائیوں زمین کو ناپا گیا، جب زمین کی پیمائش کی گئی تو وہ گناہگار بندہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک انگلی کے پوروے کے بقدر زیادہ جو ہے وہ نیک لوگوں کی بستی کے زیادہ قریب تھا، اور ممکن ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے زمین کو سکیڑ دیا، زمین کا فاصلہ کم کر دیا۔ بہرحال اللہ رب العزت نے اس بندے کو نیک لوگوں کی بستی میں شامل فرما دیا اور اس کی مغفرت فرما دی۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرے پیارے بھائیوں اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے وہ بہانے ڈھونڈا کرتی، ذرا ذرا سے بندے کے عمل پر اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتوں اور مغفرتوں کے وعدے ہیں۔ ایک چھوٹے سے چھوٹے عمل پر اللہ رب العزت اپنے بندے کو معاف فرما دیتے، اس لیے ایک مومن کو چاہیے کہ کبھی بھی اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ آپ دیکھیں قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، کہ میری رحمت سے صرف کافر نا امید ہوتے، مسلمان اگر ہوگا تو وہ میری رحمت سے نا امید ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں کتنے ہی گناہگار ہم کیوں نہ بن جائیں، ہمیشہ اللہ رب العزت کی رحمت کی امید رکھیں، ہمیشہ اللہ رب العزت سے اچھے کی امید رکھیں، اور ایک بندہ کبھی بھی اپنے پروردگار کے در پہ آ جائے اللہ رب العزت اسے معاف فرما دیا کرتے۔ اللہ رب العزت یہ حقیقت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ دیکھیں اس پر ایک اور واقعہ میں بہت ہی مختصر کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اللہ رب العزت عبرت اور نصیحت کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ دیکھیں علامہ امام غزالی علیہ الرحمہ نے احیاء العلوم کے اندر یہ واقعہ نقل کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بڑا سخت قحط پڑا، بارشیں بند ہو گئیں، لوگ انسان چرندے پرندے جو ہیں وہ پانی کی بوند بوند کے لیے ترسنے لگے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے باہر میدان میں نکلے تاکہ اللہ رب العزت سے بارش کی دعا مانگے۔ آپ نے خوب رو رو کر کے بارش کی دعا مانگی، لیکن میرے پیارے بھائیوں بارش کے آثار کہیں سے کہیں تک ظاہر نہ ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے 3 دن تک یہی عمل کیا۔
آپ نے 3 دن تک اسی طرح رو رو کر کے بارش کی دعا مانگی، لیکن میرے پیارے بھائیوں کہیں سے کہیں تک بارش کے آثار ظاہر نہ ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام بارگاہ ربانی میں متوجہ ہوئے اور عرض کیا کہ یا اللہ، آپ کے بندوں نے 3 دن تک آپ سے دعائیں مانگی، لیکن آپ نے ان کی دعائیں قبول نہ کی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ، میں تمہاری دعا قبول کیسے کرتا جبکہ تمہارے مجمع کے اندر ایک گناہگار موجود ہے، ایک چغل خور موجود ہے، جس کی وجہ سے میں بارش نہیں کر سکتا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ، آپ اس کا نام بتا دیجئے، ہم اسے مجمع سے باہر نکال دیں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ، میں دوسروں کو یہ تعلیم دیتا ہوں کہ چغلی نہ کریں اور خود اپنے بندے کی چغلی کر دو، ایمانداری سے بتائیے کیا یہ بات مناسب ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ، بالکل مناسب نہیں۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، آپ نے اپنی قوم کو اور اس مجمع کو خطاب کر کے کہا کہ تمہارے درمیان میں ایک گناہگار موجود ہے، ایک چغل خور موجود ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کی رحمت کی بارش رکی ہوئی ہے۔ بہتر ہے کہ وہ بندہ مجمع سے نکل کر خود چلا جائے، تاکہ کم سے کم اللہ رب العزت کے دوسرے بندے اللہ رب العزت کی رحمت سے محروم نہ ہو۔ یہ سن کر وہ سارے کے سارے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ دیکھیں، جو بندہ چغل خور تھا، جو بندہ گناہ گار تھا، اس نے اپنے دل ہی دل میں سوچا کہ یا اللہ، میں اتنا گناہ گار ہوں، میرے مولا میں اتنا بدکار ہوں، میرے مولا میں اتنا خطا کار ہوں کہ میری وجہ سے تیرے دوسرے بندے بھی تیری رحمت سے محروم ہیں۔ وہ بندہ بڑا شرمندہ ہوا، وہ بندہ بڑا شرمسار ہوا، اس نے اپنے دل ہی دل کے اندر اللہ رب العزت سے گناہوں کی توبہ کی اور یہ فیصلہ کر لیا کہ میں ابھی اس مجمع سے نکل کر کے چلا جاتا ہوں، تاکہ کم سے کم دوسرے لوگ تو رحمت سے فائدہ اٹھا سکے۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، پھر دل ہی دل میں سوچنے لگا اور کہنے لگا کہ یا اللہ، جب تک میں گناہ کرتا رہا، جب تک میں گناہوں بھری زندگی گزارتا رہا، آپ نے کبھی بھی مجھے لوگوں کے سامنے رسوا نہیں کیا۔ آج جب میں توبہ کر رہا ہوں تو کیا آپ مجھے لوگوں کے سامنے رسوا اور ذلیل فرما دیں گے؟ میرے پیارے بھائیوں، اس نے اتنا صرف اپنے دل کے اندر سوچا ہی تھا کہ اللہ رب العزت نے رحمت کی بارش برسا دی، اور بارش بھی جو ہے وہ میرے پیارے بھائیوں بڑی کثرت سے برسی، جسے دیکھ کر کے سیدنا موسیٰ بڑے حیران اور پریشان ہوئے۔ دیکھیں، جب بارش خوب ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ ربانی میں عرض کیا کہ یا اللہ، آپ ہی نے کہا تھا کہ ایک بندے کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے، اس کے بعد آپ ہی نے بارش برسا بھی دی، جبکہ مجمع کے اندر سے ایک بندہ بھی نکل کر کے باہر نہیں گیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، ہم نے جس بندے کی وجہ سے بارش کو روک رکھا تھا، اسی بندے کی برکت سے ہم نے بارش کو برسا بھی دیا۔ وہ اس وجہ سے کہ جب تک وہ گناہ گار تھا، ہم نے اس کی وجہ سے بارش کو روکے رکھا۔ ابھی اس مجمع کے اندر اس بندے نے اپنے گناہوں سے توبہ کی تو ہم نے اس کی توبہ کی برکت سے بارش کو برسا بھی دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ، اب تو اپنے اس بندے کا نام بتا دیجیے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ، جب تک وہ گناہ گار تھا اس وقت ہم نے اس کا نام لوگوں کو نہیں بتایا، اب جب کہ وہ میرا اچھا اور پیارا بندہ بن چکا تو ایمانداری سے بتائیے کہ اس کا نام کیسے بتاؤں۔ تو دیکھیں، میں بھی آپ سے یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرے پیارے بھائیوں، ہم کتنے ہی گناہ گار خطا کار کیوں نہ بن جائیں، ہمارے گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائیں، یاد رکھیں اللہ رب العزت کی رحمت سے بڑے نہیں ہو سکتے۔
اس لیے کبھی بھی اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ہمیشہ اللہ رب العزت سے اس کی رحمت مانگا کریں۔ اللہ رب العزت ہر مومن کو اپنی رحمت کے سائے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق مرحمت فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔